رات کے پہر حسین حویلی میں بنے لان میں ایک لڑکی سبزہ زار پر بغیر جوتوں کے چہل قدمی کر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی سادی سی لمبی قمیص کے ساتھ چوڑیدار پاجامہ زیب تن کر رکھا تھا اور جالیدار دوپٹہ جس پر سنہرے رنگ کا کام تھا کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ ہلکے براؤن بال جن میں لہریں سی اٹھتی ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے۔ سفید رنگت ٹھنڈ کے باعث ہلکی گلابی پڑ رہی تھی جو وہاں پر جل رہے سنہرے بلبوں اور رات کی ہلکی روشنی میں محسوس نہ ہوتی تھی۔ سنہری روشنی اس کی رنگت کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ معصوم سے چہرے کے نقوش دیکھنے والے کو ایک پل کے لیے ٹھہرنے پر مجبور کر دیتے۔ وہ 20 سالہ پریوں سا حسن رکھنے والی لڑکی اس حویلی کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن چاند میں داغ کی طرح اس میں بھی کمی تھی، لیکن وہ کمی صرف دوسروں کو اس کی خامی نظر آتی تھی۔ اس کے لیے وہ صرف خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس پر وہ بہترین طریقے سے پوری اتر رہی تھی۔ بغیر کسی شکایت کے بالکل وہ خوش تھی۔ اس آزمائش کے ساتھ لوگوں کو وہ خامی نظر آتی تھی جبکہ اسے آج تک ایسا کبھی محسوس نہیں ہوتا، اسے وہ خامی اپنی اسٹرینتھ لگتی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے، گہری سانس لیے، ٹھنڈی گھاس پر چلتے اپنی بے چینی ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دم گھٹ رہا تھا کمرے میں جس کے باعث وہ رات کے اس پہر یہاں موجود تھی، اور رات کے اسی پہر حویلی میں کوئی داخل ہوا تھا۔ اسے اس وقت یہاں دیکھتے اس شخص کو فکر ہوئی تھی۔ وہ چند قدم اس کے پیچھے فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اشوا، یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ ٹھیک ہو تم؟ عقب سے آتی خوبصورت بھاری مردانہ آواز پر وہ چونک کر مڑی تھی۔ اس کی موجودگی سے بے خبر آنے والی آواز پر ڈر گئی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ایک پل سے پہلے پرسکون ہوئی تھی۔ آپ ڈرا دیا تھا آپ نے، آپ کا آواز میں خوشی جھلکتی تھی۔ یقیناً اس شخص کو دیکھتے اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ ہاتھ میں ڈیجیٹل واچ اور کھیڑی پہنے ہمیشہ کی طرح پرکشش نظر آ رہا تھا۔ بس ابھی آیا ہوں، نرم سے لہجے میں اس نے جواب دیا تھا۔ اس حویلی میں اگر اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز کسی کو وہ لڑکی تھی تو وہ وہی شخص تھا۔ اوہ، میں تو سلام کرنا ہی بھول گئی آپ کو۔ السلام علیکم، وہ فوری طور پر بولی تھی، اور سامنے کھڑے شخص نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے دھیرے سے مسکرا کر سر جھکاتے اس کا سلام قبول کیا تھا اور جواب دیا تھا، اور وہ متحیر سی اسے دیکھے گئی تھی۔ کتنا خوبصورت لگتا تھا وہ اس کے سلام کا جواب اس طرح سے دیتے ہوئے۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کافی رات کا وقت ہے، تمہیں سو جانا چاہیے تھا اس وقت۔ بس کمرے میں دم گھٹ رہا تھا تو میں تازہ ہوا کے لیے یہاں آ گئی۔ آپ کہاں تھے 3 دن سے؟ گھر کیوں نہیں آئے؟ وہ اسے دیکھتے سوال کر رہی تھی، اور اس طرح کے سوالات کرنے کا حق اس شخص نے دے رکھا تھا اسے۔ کام کے سلسلے میں شہر رکنا پڑا تھا، بس کام ختم ہوا اور میں یہاں۔ زیادہ عرصہ حویلی سے دور رہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس کی نظریں ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے بالوں پر تھیں۔ حویلی سے دور رہنا اصل میں کسی اور سے دور رہنا تھا۔ کسی کی فکر میں ویسے ہی دل کو چین نہیں پڑتا تھا۔ کھانا کھائیں گے؟ آپ کے لیے گرم کروں؟ نہیں، جا کر سو جاؤ، صبح پیپر ہے تمہارا۔ نظروں کا رخ اسے نیچے کی جانب کیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا میرا پیپر ہے صبح؟ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ میں حویلی کے کسی بھی شخص کی کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں رہ سکتا، انداز جگانے والا تھا، لیکن وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کبھی بے خبر نہیں رہ سکتا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی نہیں کہہ سکا تھا۔ اتنی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر نہیں لیں، تھک جائیں گے۔ اسے ترس آیا تھا اس شخص پر جو اپنے علاوہ سب کی پرواہ کرتا تھا۔ حویلی کے سب سے بڑے وارث ہونے کے ناطے مجھ پر فرض بنتا ہے بس حارث اور شہیر اپنی پڑھائی مکمل کر لیں، پھر آخر انہوں نے بھی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ تم جا کر سو جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ صبح جلدی تیار رہنا، مجھے زمینوں پر کچھ کام ہے، تمہیں چھوڑنے کے بعد مجھے کام ختم کرنے ہیں۔ وہ بے حد نرمی اور سنجیدگی سے بولا تھا۔ اتنا نرم لہجہ اس کا بات کرتے وقت صرف سامنے کھڑی لڑکی سے ہی ہوتا تھا۔ اوکے، شب بخیر، شب بخیر۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جانتی تھی وہ صرف اس کے پیپرز کی وجہ سے جلد کام ختم کر کے آیا ہوگا۔ اسے ہمیشہ امتحان دلوانے وہ خود ہی چھوڑنے اور لینے جایا کرتا تھا۔ نرم نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتے وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، یہ دیکھتے دل پرسکون تھا، ورنہ بچپن سے آج تک کئی بار اس کی سانسیں رک چکی تھی۔ رحیم یار خان کی اس حویلی میں رہنے والے مکینوں کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ 2 بھائی تھے، داور حسین اور رزاق حسین۔ داور حسین بڑے بھائی جبکہ رزاق حسین چھوٹے بھائی تھے۔ داور حسین کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس حویلی کا سب سے بڑا پوتا، سب سے بڑا وارث اور اس حویلی کی سب سے ذمہ دار اولاد تھا، جبکہ رزاق حسین کی 3 اولادیں تھیں، حارث، شہیر اور اشوا رزاق۔ حارث شہیر بڑے جبکہ اشوا اس حویلی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی اولاد تھی، جس کی پیدائش پر اس گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک بری خبر تھی کہ وہ پیدا ہونے والی معصوم سی بچی پیدائشی تھیلیسیمیا کا شکار تھی۔ ہر ماہ خون کو ذرا سی دیر ہو جانے پر وہ زندگی اور موت کے درمیان آ کھڑی ہو جاتی، لیکن ڈاکٹر کہہ چکے تھے اچھی توجہ اور وقت پر ملتی ادویات کے ساتھ وہ ایک اچھی لمبی زندگی گزار سکتی ہے۔
اور تب سے اس کا خیال ہر ایک شخص رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر ایک بار سب اکٹھے ہوئے تھے۔ کسی کو دریافت داور حسین کی موجودگی کی خبر نہ تھی، تبھی وہ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ گھڑی کے ساتھ بھی وہاں پر آتے سلام کرتے اشفاق کے سامنے والی اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ اشفاق رزاق نے بھی ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی دھڑکنیں روکنے کی حد تک پرکشش لگ رہا تھا، اور جب سیاہ رنگ پہنتا تھا تو ویسے ہی سانسیں روک جاتا تھا۔ وہ شخص حویلی کے مکینوں کے لیے نئی بات نہیں تھی، اور کب کہاں جاتا، کب گھر واپس آتا، کسی کو کچھ خبر نہ ہوتی تھی۔ لیکن شاہدہ بیگم کے چہرے پر اپنے بیٹے کو 3 دن بعد دیکھتے چہرے پر خوشی آئی تھی۔ انجم بیگم کی بھی بھلے وہ رشتے میں چچی لگتی تھیں، لیکن پیار سے وہ اسے اپنے بیٹے جیسا ہی کرتی تھیں۔ بیٹا کب آئے بتا دیتے، میں تمہاری پسند کا کچھ بنا دیتی۔ شاہدہ بیگم اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگی تھی، اور وہ مسکرایا تھا اپنی ماں کو دیکھ کر۔ اماں جو ہے کافی ہے، آپ بس مجھے وہی دے دیں۔ چاچو اپنے فیکٹری کا سالانہ پروفٹ کا حساب کتاب کرنا تھا، کیا آپ نے کر لیا؟ پہلی بات اپنی ماں سے کہتے، دوسری بات اس نے رزاق حسین سے کہی تھی، اور وہ وہی متوجہ تھا۔ نہیں بیٹا، آج کرنا ہے، بس کل تک حساب مکمل کر کے پھر ملازمین کو بونس دیں گے۔ تحمل سے کہتے وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ تم نے نہر کے پار والی زمین خریدنی تھی، کیا بنا اس زمین کا؟ داور زریاب سے مخاطب ہوئے تھے۔ بس بابا، کچھ اور لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، زمین کی خریداری کے لیے کوشش کر رہا ہوں وہ زمین خرید سکوں، جلدی خرید لوں گا۔ اس کے پرسکون لہجے میں اعتماد بھی تھا۔ وہ مضبوط شخص جس کام کی ٹھان لیتا اسے پورا کر کے ہی رہتا۔ شاہدہ بیگم نے روٹیوں والے برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ زریاب کے پسند کا آلو کا پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھ سکیں، لیکن اس سے پہلے اشفاق رزاق وہ پراٹھا اٹھاتے اپنی پلیٹ میں رکھ چکی تھی۔ شاہدہ بیگم نے وہاں مزید پراٹھا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آخری تھا۔ اشفاق، یہ پراٹھا مجھے دے دو، زریاب کو دینا ہے، تم کچھ اور کھا لو۔ اشفاق رزاق سے کہہ رہی تھی، اور پہلا نوالہ توڑتے اشفاق نے انہیں دیکھا تھا، اور پھر پراٹھے کو۔ اشفاق کو آلو کے پراٹھے کتنے پسند تھے یہ بات تو سب ہی جانتے تھے، لیکن زریاب کے نام پر اس نے بغیر سوچے پراٹھا اٹھا کر دے دیا تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ کبھی نہ دیتی، لیکن چہرہ اداس ہوا تھا۔ اتنے دنوں بعد پراٹھے بنے تھے، وہ بھی اس کے حصے میں نہیں آئے تھے۔ اس کی قربانی دیکھتے زریاب داور کے ہونٹوں پر نامحسوس مسکراہٹ آئی تھی، لیکن اس لڑکی کو اس کے لیے قربانی دیتا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ خود ہی اس لڑکی کے لیے سب کچھ کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ مما، میں نہیں کھاتا، مجھے یہ نہیں پسند، آپ سادہ روٹی دے دیں مجھے۔ اس نے اپنی پلیٹ سے پراٹھا اٹھاتے واپس اشفاق کی پلیٹ میں رکھا تھا، اور شاہدہ بیگم نفی میں سر ہلاتے اسے روٹی دینے لگی تھی، اور پراٹھا اپنی پلیٹ میں واپس آتا دیکھ اشفاق کے چہرے پر خوشی آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی تھی، اسے پیپر دینے جانا تھا۔ ناشتہ کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اشفاق رزاق اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور حارث بھی۔ حارث کو بھی جب بھی گھر ہوتا وہی ڈراپ کرتا تھا۔ اچھا بڑے بابا، میں چلتی ہوں۔ اس نے بیگ کندھے پر پہنتے جھکتے داور اپنے بابا سے سر پر ہاتھ رکھوایا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر پیپر بہتر ہونے کی دعا دی تھی، اور حارث کے ساتھ باہر بڑھ گئی تھی۔ شہیر، تم اکیڈمی سے آنے کے بعد مجھے ڈیرے پر ملو، ٹھیک ہے؟ جاتے ہوئے وہ شہیر سے مخاطب ہوا تھا۔ کیوں بگ برو؟ ڈیرے کے نام پر نوالا اس کے حلق میں پھنسا تھا۔ وہ بڑا تھا تو اب زریاب اسے زمینوں کے حساب کتاب اور مخصوص چیزوں کے متعلق ہفتے بعد ایک کلاس ضرور دیتا، اور زمین کے کروڑوں کا حساب کتاب دیکھتے اس کا سر چکرا کر رہ جاتا۔ اسے تو بس ٹیکنالوجی میں دلچسپی تھی۔ یونیورسٹی مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ کمپیوٹر کے متعلق کورسز کمپلیٹ کر رہا تھا۔ تم بہتر جانتے ہو کیوں، اگر حاضر نظر نہ ہو تم مجھے شام میں، سختی سے کہتے وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور شہیر کی شکل دیکھتے وہاں کے لوگوں کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی تھی۔ مجال تھی جو رزاق صاحب اور داور صاحب کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی ان دونوں بھائیوں نے کبھی فیکٹری یا زمینوں کو ایک بار دیکھا بھی ہو، لیکن زریاب کے کہنے پر وہ دونوں کسی گولی کی طرح کام کرتے تھے۔ ان کے بچے صرف زریاب داور کے ہی قابو آتے تھے، اور وہ بھی اسے اپنا بڑا بھائی مان کر اس کی عزت اور اس سے محبت دونوں کرتے تھے۔ نہ جانے اس کا روب تھا یا اس کی شخصیت کا اثر، پورے گاؤں میں کوئی بھی اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ جرگے میں بھی اس کے فیصلے مانے جاتے تھے۔ پورے گاؤں میں وہ جانی مانی ایک مضبوط اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھا۔ اس کے باہر آنے پر وہ دونوں بہن بھائی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ حارث فرنٹ سیٹ پر بیٹھا خوش نظر آتا تھا، جبکہ اشفاق بیک سیٹ پر کھڑکی کے ساتھ چہرہ ٹکائے بیٹھی تھی، گالوں پر غصہ تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے وہ پل بھر میں تمام قصہ سمجھ چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے ایک نظر حارث کو دیکھا تھا۔ حارث، تم پیچھے جا کر بیٹھو، اشفاق یہاں آ کر بیٹھو۔ اگنیشن میں چابی گھماتے اس نے حارث کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ حارث نے صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی بحث کے بعد تو وہ یہاں بیٹھا تھا، اور اب اس کا بھائی اسے یہاں سے اٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ لیکن بھائی کیوں؟ اس نے احتجاج کرنا چاہا تھا، چاہے وہ جتنا بھی اشفاق کا خیال رکھتے، لیکن آخر وہ تھے تو بہن بھائی، اور بہن بھائیوں میں فرنٹ سیٹ اور ونڈو سیٹ کو لے کر کبھی جھگڑا نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔
کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے سختی سے کہا تھا۔ اتنے جھگڑنے کے بعد یہ سیٹ ملی تھی اور اب واپس اشوا کو دے گئی۔ وہ مصلوم چہرہ بنائے کہہ رہا تھا، تم نے اسے جھگڑ کے لیے، تبھی کہہ رہا ہوں، چھوٹی بہن ہے وہ تمہاری، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بجائے اس کی ماننے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے تم اس سے لڑ کر اپنی بات پوری کر رہے ہو۔ چلو اب جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور حارث اداس چہرہ لیے واقعی اتر گیا تھا، جبکہ اشوا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور پچھلی سیٹ سے اتر کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی تھی اور حارث پیچھے، اور زریاب داور نے گاڑی مین گیٹ سے باہر نکالی تھی۔ صرف زریاب کے ساتھ ہی نہیں، ان کا جھگڑا روز ہوتا تھا جب وہ تینوں بہن بھائی ڈرائیور کے ساتھ بھی جاتے تھے، لیکن ڈرائیور کے ہوتے شہیر آگے بیٹھ جاتا کیونکہ وہ بڑا تھا، جبکہ آج حارث بیٹھ گیا تھا، لیکن زریاب داور کے ہوتے وہ دونوں اشوا پر کوئی بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتے تھے، یہ بات سبھی بہتر جانتے تھے۔ حارث کو اس کی یونیورسٹی ڈراپ کرتے وقت اشوا رزاق کو اس کے امتحان کے مرکز ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی جب زریاب نے اس کے امتحان کے مرکز کے آگے بریک لگائی تھی اور گاڑی کا دروازہ اس کے لیے ان لاک کیا تھا۔ اشوا نے بھی پیچھے سے اپنا بیگ اٹھاتے پہنا اور زریاب داور نے اپنی نظریں اس پر مرکوز کی تھیں۔ ہلکے جامنی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں سر پر سفید چادر لیے وہ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ بیسٹ آف لک، وہ نرم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ شکریہ، دھیمی سی آواز میں اس نے جواب دیا۔ پریشان نہیں ہونا، نہ اسٹریس لینا ہے، ریلیکس ہو کر پیپر دینا، اوکے؟ نرمی سے اسے سمجھاتے اس نے والیٹ نکالتے کچھ نوٹ نکالتے اشوا کی طرف بڑھائے تھے۔ مجھے بابا نے آج ہی پاکٹ منی دی ہے، وہ ان نوٹوں کو دیکھتے اور پھر زریاب کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بے حد بے تکلفی نہیں تھی، لیکن ایک اچھا تعلق تھا جسے صرف رسمی بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ ان تینوں بہن بھائیوں کو جب بھی چھوڑنے جاتا پاکٹ منی خود دیتا تھا۔ کوئی بات نہیں، رکھ لو، کینٹین سے کچھ کھا لینا، بھوکے بالکل بھی نہیں رہنا، میں لینے آؤں گا۔ اتنے پیسوں میں تو میں پورا مہینہ آج سے گزارتی ہوں، بہت زیادہ آئے ہیں یہ۔ وہ حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود نارنجی رنگ کے نوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا حق ہے، رکھ لو، کافی وقت سے تمہیں دینے کا موقع بھی تو نہیں ملا۔ اشوا نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے نوٹ تھامتے اپنے بیگ میں رکھے تھے۔ وہ پہلی بار تو نہیں دے رہا تھا، بلکہ بچپن سے ہی زیادہ تر خواہشات پوری کرنے والا وہی شخص تھا۔ خدا حافظ۔ دروازہ کھول کر اترتے اس نے زریاب داور کو ہاتھ ہلاتے خدا حافظ کہا تھا اور جواباً اس نے بھی ہاتھ ہلاتے اسے خدا حافظ کہا تھا۔ وہ اسے اس وقت تک دیکھتا رہا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ اب اسے زمینوں کے کچھ حساب کتاب مکمل کرنے تھے جا کر۔ شام کے وقت ڈیرے پر موجود کچھ فائل سامنے کھولے بیٹھا تھا اور سامنے ہی شہیر بیٹھا تھا۔ وہ اسے حساب کتاب سمجھانے، زمین، فصل، پانی، ٹیوبویل، ہر چیز کا حساب سمجھا رہا تھا، اور شہیر بے دلی اور مجبوری سے صرف اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے سمجھ رہا تھا۔ دریاب داور ان کی زندگی میں جس قدر اہمیت رکھتا تھا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ وہیں پر حارث رزاق حسین اور داور حسین بھی موجود تھے۔ شام کے وقت وہ سب اپنے کاموں سے فارغ ہو کر یہاں ہی ملتے تھے اور پھر یہاں سے حسین حویلی جاتے تھے۔ شہیر کو کام سمجھانے کے ساتھ ساتھ وہ ان سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہا تھا، جبکہ اپنے رزاق چاچو کے سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار ہوا تھا، لیکن فوری خود کو سنبھال گیا تھا۔ برخدا شادی کب کر رہے ہو؟ اب تو عرصہ ہوا گھر میں ایسا خوشی کا ماحول دیکھے، اب تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے، عمر ہو گئی ہے تمہاری۔ داور حسین نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ بس چاچو، ابھی نہیں، ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، کچھ وقت تک دیکھتے ہیں۔ اپنا دل سنبھالتے اس نے جواب دیا تھا۔ شادی کے نام پر اسے ذہن میں صرف ایک لڑکی ہی آئی تھی۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو، ہم جا کے رشتہ لے آتے ہیں، اگر تمہیں خود بات کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ داور حسین اپنے بیٹے کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھے۔ نہیں بابا، کوئی پسند ہوگی تو میں خود آ کر آپ سے بات کروں گا، فی الحال نہیں۔ اس نے جان چھڑوانا چاہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ ہمارا بچہ بہت شرمیلا ہے، ہم جانتے ہیں، بس اسی لیے آفر دے رہے تھے۔ بھائی ایک سوال پوچھوں؟ سنجیدہ چہرہ بنائے شہیر نے زریاب داور کی طرف دیکھا تھا۔ پوچھو۔ اس نے بھی اتنی سنجیدگی سے جواب دیا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ حساب کے متعلق کچھ سوال پوچھے گا۔ جب آپ کی بیوی آ جائے گی تو وہ آپ کو قابو میں رکھے گی کہ آپ اسے بھی ہماری طرح قابو میں کر کے رکھیں گے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے سوال کیا تھا اور زریاب داور کے کان تک سرخ پڑے تھے۔ یا اللہ، اس نے ابھی تک اس لڑکی کے متعلق بیوی لفظ نہیں سوچا تھا، نہ تصور کیا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے ہاتھ میں پکڑا رجسٹر شہیر کے سر پر دے مارا تھا اور وہ اپنا سر تھامے کراہ کر رہ گیا تھا۔ کام پر توجہ دو، باقی جگہ تمہارا دماغ کام کرتا ہے، یہاں تمہیں ایک حساب سمجھ نہیں آ رہا۔ شرم کو زریاب داور نے غصے کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کی تھی اور شہیر برا سا منہ بنائے پین پکڑتے واپس حساب کتاب میں جھک گیا تھا، جبکہ زریاب داور بھی اب نظریں جھکائے رجسٹر میں دیکھ رہا تھا، لیکن صحیح کہیں اور اٹک کر رہ گیا تھا۔
جس لڑکی نے بچپن سے اس کے دل و دماغ نظریں سب قابو کر رکھی تھی، وہ آخر بعد میں اسے اپنا کتنا تابع کر کے رکھے گی، یہی سوچ اس کے ذہن پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ہاں، وہ اسے اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھنے کی، اسے اپنے ایک اشارے پر چلانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن وہ اس کے آگے ایک انکار کی بھی ہمت نہیں رکھ سکتا تھا۔ صبح کے وقت وہ ناشتے کے بعد سرمئی رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ رنگ کی شال ڈالے، وہ آج زمین کے انتقال لینے کے لیے نکل رہا تھا۔ اسے کسی بھی حال میں یہ زمین اپنے نام کروانی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی اور کھڑا ہوتا اس زمین کے لیے۔ وہ زمین سیدھا مین روڈ سڑک کو لگتی تھی اور قیمت سے زیادہ اس کی اہمیت اسے سمجھ آتی تھی۔ شہر بہت قریب پڑتا تھا اور زمین کو لے کر اس نے کئی خواب دیکھ رکھے تھے جو اسے پورے کرنے تھے۔ اس کے ساتھ شہیر بھی تھا جو اکیڈمی جا رہا تھا۔ وہ باہر پورچ کی طرف بڑھتے ایک آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ شہیر بھائی! اس نے شہیر کو پکارا تھا اور دونوں نے رکتے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ دریافت داور پلکیں نہیں جھپک سکتا تھا۔ وہ لان میں دھوپ میں سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس جھولے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، شاید امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ سفید رنگت دھوپ میں چمک رہی تھی اور اس کی براؤن آنکھیں دھوپ میں مزید قاتلانہ لگتی تھیں۔ وہ کئی پہر اسے اسی طرح دیکھ سکتا تھا، لیکن دیکھنے کا حق نہ تھا، وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ ہاں بولو، شہیر نے رکتے اس کا جواب دیا تھا۔ آپ اکیڈمی جا رہے ہیں تو مجھے رستے میں ہی دوست کے گھر چھوڑ دیں گے؟ مجھے نوٹس لینے ہیں اور کچھ تیاری کرنی ہے کل کے پیپر کی۔ وہ معصومیت سے بولی تھی، دل بار بار شہیر کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھنے کا کر رہا تھا، لیکن وہ وہاں نظریں نہیں موڑ پا رہی تھی۔ نہیں ایشو، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، میری کلاس مس ہو جائے گی۔ تمہاری دوست کا گھر بہت دور پڑتا ہے، تم آن لائن کچھ دیکھ لو۔ وہ فوری سے پہلے بولتے وہاں سے جا چکا تھا۔ ایشور رزاق کا چہرہ اداس اور پریشان ہوا تھا، نظریں اس شخص پہ پڑی تھی جو اس کا اداس چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بے شک ہمیشہ کی طرح وہ شخص آج بھی دل میں اتر رہا تھا۔ جاؤ چادر اور بیگ لے آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے پیشکش کی تھی، لیکن اسے دیکھتے ایشور رزاق نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج کس ضروری کام سے جا رہا ہے، وہ اتنی سنگ دل نہ تھی اپنے کام کے لیے اس کا کام خراب کرتی۔ نہیں، آپ وہیں نہیں جا رہے، آپ کو کام ہے، آپ جائیں، میں خود ہی کچھ کر لوں گی، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے واپس کتاب میں سر دے گئی تھی، جبکہ دریافت داور نے کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا، اسے وقت پر پہنچنا تھا اور وہ وقت کا پابند تھا، لیٹ ہونا اس نے سیکھا نہ تھا۔ میرے پاس ابھی وقت ہے، جلدی کرو گے تو ہم وقت پر پہنچ جائیں گے۔ جاؤ جلدی چادر اور بیگ لے آؤ، اٹھو جلدی۔ گہرا سانس لیتے وہ جھوٹ بول گیا تھا، اگر اس لڑکی کو اداس یہاں چھوڑ کر جاتا تو سارا دن اور وہ ذہن میں اٹکی رہتی، ایک کام بھی ٹھیک سے نہ ہو پاتا۔ اس لڑکی کی ہر بات پوری کرنا اس کی ماننا صرف مرضی نہیں تھی، بلکہ اب وہ مجبوری بھی بنتی جا رہی تھی۔ لیکن آپ تو آج اس زمین کے انتقال کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے کہا تھا صبح 9 بجے آپ کو بیٹھک پہنچنا ہے، 9 تو بجنے والے ہیں۔ ایشور رزاق نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں لیکن رجسٹریشن آفس 10 بجے کھلتا ہے، جاؤ جلدی کرو۔ وہ صبح 6 بجے کھلنے والے رجسٹریشن آفس کو 10 کا ٹائم دے گیا تھا۔ کتنے جھوٹ بولنے لگا تھا وہ صرف اس کے لیے۔ سچ؟ اوکے، میں موما کو بتا کر ابھی آئی۔ ایشور رزاق کے چہرے پر خوشی واپس آئی تھی اور وہ فوری اوپر گئی تھی۔ انجم بیگم کو دریافت داور کے ساتھ دوست کے گھر جانے کا بتا کر چادر اڑتے وہ باہر آئی تھی، اس سے پہلے وہ گاڑی میں موجود تھا۔ ایشور رزاق کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گاڑی کو منزل کی طرف رواں کر چکا تھا۔ ایشور رزاق کو اس کے دوست کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا بیٹھک پہنچا تھا۔ بیٹھک اس جگہ کا نام رکھا گیا تھا جہاں گاؤں کی زمینوں کی خرید و فروخت اور رقم لگائی جاتی تھی اور امیدوار اکٹھے ہوتے تھے۔ جوتے اتار کر اندر داخل ہوتے اس نے سلام کیا تھا، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا آج پہلی بار وہ کتنا لیٹ ہے اور سب کو کتنا انتظار کرنا پڑا ہوگا اس کے لیے۔ میں معذرت خواہ ہوں آپ سب سے، گھر میں ایک بے حد ضروری کام کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، ورنہ میں وقت پر یہاں موجود ہوتا۔ اپنی غلطی تسلیم کرتے وہ نیچے سب کے ساتھ کارپٹ پر بیٹھا تھا۔ کوئی بات نہیں بڑے سائیں، ہم بھی پریشان تھے، آپ کبھی تاخیر کرتے تو نہیں؟ تو آج کیا بات ہو گئی؟ اس زمین کے مالک نے پیپر سامنے رکھے تھے، وکیل اور کچھ خاص لوگوں کی موجودگی میں لکھائی پڑھائی کا کام شروع ہوا تھا اور چند دستخط اور مکمل قیمت ادا کرنے کے بعد آخر زمین اس کے نام ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے کامیابی پر مبارکباد دی تھی اور وکیل ان پیپرز کو اٹھاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مکمل رجسٹریشن کے بعد میں آپ کو زمین کے کاغذات کل تک گھر بھجوا دوں گا، اس کے بعد آپ اس زمین کو جیسے چاہیں کام لگا سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ دریافت داور سے بغلگیر ہوتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ دریافت داور کے ہونٹوں پر فتح کے ساتھ ساتھ خوشی کی مسکراہٹ تھی۔ اس زمین کی سب سے وافر قیمت لگا کر اس نے اسے خریدا تھا۔
بیٹھک خالی ہونے کے بعد اس کا منشی فیاض احمد اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ سائیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے کیوں اس زمین کو اتنی زیادہ رقم دے کر خریدا ہے؟ ہم کہیں اور اس سے بہتر جگہ بھی ڈھونڈ سکتے تھے۔ وہ پریشان تھا، جتنی قیمت اس نے زمین کی ادا کی تھی اتنی بنتی نہیں تھی، جبکہ دریافت تاور اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں یہاں ایک گھر بنانے کی خواہش رکھتا ہوں فیاض، میرے خوابوں کا گھر۔ یہ شہر کے بالکل نزدیک ہے اور حویلی سے بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں اس زمین کو خریدنے کی جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ آج شہر جا کر تعمیر کا سامان خریدنا شروع کر دو، نقشہ میں تیار کروا چکا ہوں۔ دریافت تاور بول رہا تھا اور فیاض احمد اسے اونکھوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی؟ خیریت تو ہے سائیں؟ ہاں، اب صرف 1 سال مزید رہ گیا ہے بس، وہ بے اختیار بولا تھا، لیکن جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ 1 سال کس چیز میں؟ گھر تعمیر ہونے میں۔ جلد از جلد 1 سال میں اس گھر کی تعمیر مکمل کرنی ہے، اور کچھ نہیں۔ تم جلدی سے شہر جا کر جو کام کہا ہے میں نے وہ کرو۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا، 2 گھنٹے مکمل ہوئے تھے۔ اسے ایشور رزاق کو لینے واپس جانا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ فیاض احمد بھی نکل گیا تھا۔ بیٹھک سے 20 دن بعد، چند دن پہلے ہی ایشور رزاق کے امتحانات ختم ہوئے تھے۔ وہ اب پرسکون سی سارا دن آرام کرتے اپنے امتحانات کی تھکن اتار رہی تھی۔ چند دن بعد دوبارہ اگلے سال کی کلاسز کا آغاز ہونا تھا۔ ان چند دنوں کے دوران اسے نیند بھی انتہا کی آنے لگی تھی۔ تھکان حد سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ آدھا دن سونے کے بعد شام میں اٹھی تھی۔ تھکاوٹ محسوس کرتے وہ واپس سونے لگی تھی، لیکن بھوک کے سبب اسے اٹھنا پڑا تھا۔ ہاتھ منہ دھو کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے اپنا چہرہ دیکھتے اسے ایک پل کے لیے حیرانی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی۔ امتحانات میں اس نے خود پر بالکل بھی توجہ نہیں دی تھی۔ شہیر اور حارث اپنی پڑھائی کے آخری سال اور آخری وقت ہونے کی وجہ سے بے حد مصروف رہے تھے، جبکہ دریافت کی مصروفیات بھی زمینیں، فصل، کاروبار اور نئے گھر کی تعمیر میں کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ ایشور کے امتحانات ختم ہونے کے بعد بھی اسے حویلی میں قدم رکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی، اور داور اور رزاق صاحب فیکٹری کے کاموں میں اتنا مشغول تھے کہ کوئی بھی ایشور پر کچھ خاص توجہ نہیں دے سکا تھا، اور ایشور بھی اسے معمولی کمزوری سمجھ کر نظر انداز کرتے اپنے لمبے بالوں کو پونی میں مکید کرتے نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اماں، کھانا دیں، بھوک لگی ہے۔ کرسی پر بیٹھتے وہ ٹیبل پر سر گرا گئی تھی۔ طبیعت بے حد نڈھال سی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی شام کے کھانے کے لیے سبزیاں کاٹتی انجم بیگم نے نظر اٹھاتے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا اور ٹھہر گئی تھیں۔ کیا ہوا بچے، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے اٹھتے اس کے قریب آئی تھیں۔ دل حلق میں آیا تھا اسے دیکھ کر، ویسے ہی اس کی بیماری کی وجہ سے انہیں ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا اس کی زندگی کا۔ ہاں ماما، بس بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں، وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے بولی تھی، اور انجم بیگم اس وقت کو یاد کرنے لگی تھی جب اسے آخری دفعہ خون لگا تھا۔ اس کی حالت ہمیشہ خون نہ لگوانے کی وجہ سے ہوتی تھی، لیکن کمزور یادداشت کے باعث وہ یاد نہیں کر سکی تھی۔ بعد میں رزاق حسن کو کہنے کا سوچ کر وہ اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ کھانا لے کر آئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ ایشور رزاق فرش پر ہوش و حواس سے بے گانہ پڑی تھی۔ وہ فوری طور پر بھاگتے اس کے قریب گئی تھی اور اس کا سر گود میں رکھ کر تھپتھپانے لگی تھی، جس کی سانسیں بے حد مدھم چل رہی تھی۔ ایشور بچے، آنکھیں کھولو۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے شاہدہ بیگم کو آواز دینی چاہی تھی، لیکن وہ آج گھر نہیں تھیں، وہ مائکے تھیں اپنے۔ ندرت، انہوں نے گھر کے ملازمہ کو آواز دی تھی جو فوری لان سے بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی۔ کیا ہوا باجی، کیا ہوا بچی کو؟ وہ بھی ایشور کی حالت دیکھتے پریشان ہوئی تھی۔ جلدی سے میرے کمرے سے فون لا کر رزاق صاحب کو فون کرو، جلدی کرو، وہ تیزی سے بولتے واپس ایشور کی طرف جھکی تھی اور ملازمہ بھاگی تھی رزاق صاحب کو کال کرنے۔ میری بچی، آنکھیں کھولو، دیکھو ماما پاس ہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، آنکھیں کھولو۔ اس کی سانسیں دھیمی ہوتی دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگا گئی تھی۔ کچھ ہی وقت بعد تیزی سے رزاق حسین حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ایشور کو اٹھاتے وہ باہر کی طرف بھاگے تھے۔ حویلی میں افراتفری کا ماحول مچ گیا تھا، تمام ملازم اکٹھے تھے۔ ہسپتال کے بستر پر وہ مشینوں میں جکڑی پڑی تھی، ساتھ ہی انجم بیگم اور رزاق صاحب کھڑے تھے۔ ڈاکٹرز کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کی حالت ہے، اسے ہر ماہ کے خون کی ضرورت ہے، پھر بھی 1 ماہ سے پورے 3 دن بعد اسے ہسپتال لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی جب وہ زندگی اور موت کے بیچ میں ہے۔ اتنے لاپرواہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ وہ غصے سے کہتے اس کے جسم پر مزید مشینیں فٹ کر رہے تھے۔ اس کی دھڑکن حد سے زیادہ گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر جن پر غصہ کر رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کے جگر کا ٹکڑا تھی وہ۔ اتنا پیار انہوں نے اپنی کسی اولاد کو نہیں دیا تھا جتنا وہ ایشور رزاق سے کرتے تھے۔ نرس بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آ کر رکی تھی۔ ڈاکٹر، ہمارے بلڈ بینک میں AB نیگیٹو بلڈ نہیں ہے۔ پاس کے بلڈ بینک سے پتہ کیا ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔
ان دونوں کی بے چینی بڑھی تھی یہ سن کر، جبکہ ڈاکٹر فوری طور پر ان کی طرف مڑا تھا۔ ہمارے بلڈ بینک میں اس بچے کا بلڈ نہیں مل رہا، اب آپ ہی جلدی سے انتظام کریں خون کا۔ اگر کوئی ڈونر ہے یا کسی کا خون ان سے ملتا ہے تو جلدی بلائیں۔ جس حساب سے ان کی دھڑکنیں گر رہی ہیں، ان کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، جلدی کریں۔ ڈاکٹر کی وارننگ پر ان دونوں کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ پریشانی میں وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اشفا رزاق کا خون پورے خاندان میں صرف ایک شخص سے ملتا تھا اور وہ زریاب داور تھا۔ رزاق حسین سوچ میں پڑ گئے تھے، اگر ایک بیٹی تھی تو دوسرا بھی بیٹا ہی تھا ان کا۔ اپنا نہیں تھا لیکن بیٹے سے کم بھی نہیں تھا۔ انجم بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے امید سے رزاق حسین کو دیکھا تھا۔ اتنی جلدی خون کا انتظام صرف زریاب داور کی صورت میں ہی ہو سکتا تھا۔ زریاب کو بلا لیں پلیز، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ اولاد کی محبت میں مجبور کہہ رہی تھی، ایک ہی بیٹی تھی شہزادیوں جیسی، جسے کھو نہیں سکتی تھی وہ۔ کیسے کہوں اس سے، وہ بھی ہمارا بچہ ہے۔ 2 ماہ پہلے اس نے اشفا کو خون دیا تھا، ابھی 3 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے اسے۔ 16 سال کی عمر سے وہ اشفا کو خون دیتا آ رہا ہے، کبھی بھائی کو بتائے بغیر تو کبھی بتا کر۔ اسے کچھ ہو گیا تو وہ بھی تو اکلوتا بچہ ہے، اور کیا سوچے گا وہ۔ ہم اپنی اولاد کی محبت میں اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے اکلوتے بھتیجے کا خیال ہی نہیں۔ پہلے ہی بہت قربانیاں دی ہیں اس نے ہمارے بچوں کے لیے، سارا بوجھ اس کے کندھوں پر ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ نہیں سوچے گا ایسا، آپ نے دیکھا تو ہے اشفا اسے بھی کتنی عزیز ہے۔ وہ اس کے اپنے بھائیوں کو اسے کچھ نہیں کہنے دیتا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کبھی ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے بلا لیں۔ انہوں نے منت کی تھی رزاق کی، اور آخری اولاد کی محبت میں مجبور ہوتے انہوں نے زریاب داور کو فون کیا تھا۔ وہ جو اپنی زمین پر موجود آج نئے گھروں کی دیواروں کی بنیاد رکھوا رہا تھا، فون بجنے پر اس نے فون نکالتے اپنے چاچو کا نمبر دیکھتے فون اٹھایا تھا۔ السلام علیکم چاچو، ہمیشہ کی طرح سی خوبصورت خوشگوار آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، انہوں نے نم آواز میں جواب دیا تھا، جب ان کی نم آواز زریاب داور کو بری طرح پریشان کر گئی تھی۔ کیا ہوا چاچو، آپ رو رہے ہیں؟ وہ فوری وہاں سے باہر گاڑی کی طرف چل پڑا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ اشفا ہسپتال میں داخل ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا وہ اسے کیسے کہیں کہ وہ خون دینے آ جائے، جبکہ اشفا کے ہسپتال میں ہونے کی خبر زریاب داور کا دل روک گئی تھی۔ کیا ہوا چاچو، اشفا کو ٹھیک ہے وہ؟ تیزی سے اس نے قدم گاڑی کی طرف بڑھائے تھے۔ نہیں بچے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے خون کی ضرورت ہے۔ ہم بہت وقت سے خون تلاش کر رہے ہیں پر نہیں مل رہا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں خون نہیں ملا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ ان کی آوازیں مزید نمی گھل رہی تھی، جبکہ زریاب داور کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ تو آپ اتنی دیر سے خون ڈھونڈ ہی کیوں رہے تھے؟ آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی پہلے؟ آپ بھی حد کرتے ہیں چاچو، بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے پہلے؟ اس کی آواز میں بے چینی، تکلیف اور غصہ سب تھا۔ بس آ رہا ہوں، 1 منٹ۔ کال کاٹتے ہوئے اس نے فون برابر والی سیٹ پر پھینکا تھا اور گاڑی کو فل اسپیڈ پر وہ بھگا رہا تھا۔ اپنی لاپرواہی پر بھی اسے حد سے زیادہ غصہ تھا۔ آخر وہ اس کی حالت سے کیسے غافل ہو گیا تھا؟ ہسپتال کے کمرے میں اشفا رزاق سے کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں ڈائریکٹ وین ٹو وین بلڈ ٹرانسفر کیا جا رہا تھا، مطلب زریاب داور کی رگوں سے خون سیدھا اشفا رزاق کی رگوں میں جا رہا تھا۔ زریاب داور کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی بال تھی جسے وہ ہلکے ہلکے دبا رہا تھا تاکہ خون کا بہاؤ سست نہ پڑے۔ کمرے میں کوئی نہ تھا سوائے ایک نرس کے۔ چہرہ اشفا رزاق کی طرف موڑے وہ بغیر پلکے جھپکے اس منموہنی صورت کو دیکھے جا رہا تھا۔ مشینوں میں جکڑی ہوش و حواس سے بیگانہ وہ اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ تو اسے ہر وقت خوش اور بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اس کی سانسیں روک گئی تھی۔ یہاں کر اسے دیکھتے چند لمحوں کے لیے تو اس کا دل بھی دھڑکنا بند کر گیا تھا۔ وہ جب بھی اسے اس حالت میں دیکھتا اسے احساس ہوتا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے کچھ ہو گیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اسے کھونے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ جس دن اس نے اس لڑکی کو کھو دیا وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب 6 سال کا تھا، جب اشفا رزاق اس دنیا میں آئی تھی۔ حویلی میں اتنے عرصے بعد بیٹی کی پیدائش پر سبھی بے حد خوش تھے۔ وہ اس ننھی گڑیا کو دیکھنے کے لیے بےتاب داور حسین کے ساتھ ہسپتال آیا تھا، اور تب بھی اس گڑیا سے کسی کو ملنے کی ابھی اجازت نہ تھی۔ وہ پیدائشی طور پر بیمار تھی اور شیشے کے باکس میں مختلف مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی، تب بھی اسے اس ننھی سی گلابی گڑیا کو ان مشینوں میں دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس وقت وہ سب سے بڑا ہونے کے ناطے اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ سارا
سائز کے بڑا ہونے پر وہ اسے پکڑ کر ہاتھ چلنا وہی سکھاتا تھا۔ اس کے اسکول داخل ہونے پر رزاق حسین کے نہ ہونے پر اسے اسکول اپنے ساتھ لے جاتا، کبھی ڈرائیور کے سہارے اسے کبھی نہ چھوڑتا، اور یہ عادت آج تک قائم تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کا محافظ بھی بن گیا تھا، لیکن کچھ سالوں بعد اس کے دل میں اشفاق رزاق کے لیے ایک الگ احساسات پیدا ہونے لگے تھے جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے وہ 2 دن آج بھی یاد تھا جہاں سے سب کی شروعات ہوئی تھی، جہاں اسے محسوس ہوا تھا وہ مکمل طور پر اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے۔ جب کئی سال پہلے وہ 16 سال کا تھا، اشفاق اس سے بات کرتے اس کے پاس کھڑے بے ہوش ہو گئی گر گئی تھی۔ وہ بری طرح ڈر گیا تھا اسے اس طرح دیکھتے۔ فوری اس کے پاس بیٹھتے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کی رنگت پیلی پڑتی اور اس کی سانسیں تھمتی دیکھ اس کا خود کا دل رکنے لگا تھا۔ اس کی خود کی آنکھوں سے کب آنسیں جاری ہوئے وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ فوری اپنے بابا کے پاس بھاگا تھا اور اشفاق رزاق کو اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ اس وقت بھی خون کی کمی ہونے کے باعث خون کا ملنا مشکل تھا اور تمام گھر والوں کا گروپ ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس کا صرف زریاب طاہر کا ہی خون میچ ہوا تھا، لیکن اس کی کم عمری کے باعث ڈاکٹر اس کا خون لینے سے انکار کر چکے تھے۔ لیکن اس بچے کی ضد اور آنسوؤں کو دیکھتے انہیں زریاب طاہر کا خون نکال کر اشفاق رزاق کو لگانا پڑا تھا۔ ان 3 گھنٹوں کے پروسیس کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی زریاب طاہر کے آنسو نہیں رکے تھے جب تک اس کے ٹھیک ہونے کی خبر اسے نہیں ملی تھی۔ اس لمحے سے احساس ہوا تھا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ پہل پہل تو وہ جھٹلاتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت مزید مضبوط جڑیں پکڑتی رہی تھی، اور وہ اس مقام پر تھا کہ اس لڑکی کے بغیر اس کی سانسیں تک رک جاتی تھیں۔ وہ معصوم سی لڑکی اپنے خول میں بند رہنے والی تھی۔ وہ چاہے ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان کہیں بے تکلفی نہیں آ سکی تھی۔ وہ زریاب طاہر بھی شروع سے ایک سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا۔ اپنے احساسات کو ختم کرنے کے تحت وہ بچپن سے ہی اس سے دور رہنے لگا تھا، لیکن کبھی اس سے غافل نہیں رہا تھا، اور اب بات صرف ضروری حد تک ان کے درمیان ہوتی تھی، کیونکہ احساسات شاید دونوں طرف ہی بدلنے لگے تھے۔ پہل پہل تو اس نے بہت کوشش کی تھی اپنے احساسات کو بدلنے کی، کیونکہ اسے یہ غلط لگتا تھا، لیکن جب وہ اس کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکا تھا تو اسے احساس ہوا تھا وہ یہ کر ہی نہیں سکتا، اور کچھ عرصہ پہلے اس کی سوچ بھی بدل گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ خواہ خواہ اپنے جذبات سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس کی محبت ہے، وہ بھی وہ محبت جو اسے آسانی سے مل سکتی ہے۔ سب اشفاق سے محبت کرتے ہیں اور ان کے نکاح کے لیے سب راضی بھی ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی حویلی کی اکلوتی بیٹی کو دور نہیں بھیجنا چاہے گا، اور اس لڑکی کا اس سے بڑھ کر کوئی خیال بھی نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی زریاب طاہر میں ہمت تھی کہ وہ اشفاق رزاق کو کسی غیر کے ہاتھوں میں سونپ سکتا۔ اس کی یہی سوچ اس کے دل میں اشفاق کے لیے محبت اور اسے پا لینے کی خواب مزید بیدار کر گئی تھی۔ اشفاق کی یونیورسٹی ختم ہونے میں صرف 1 سال رہ گیا تھا، اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کے اشفاق رزاق کے ساتھ نکاح کی بات گھر میں کرے گا، لیکن اس کی حالت دیکھتے وہ اپنی سوچ بدلنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے اپنی دسترس میں لے کر اس کا مکمل خیال خود رکھنا چاہتا تھا۔ ان کے درمیان یہ نامحرم رشتے کی دیوار اسے اشفاق کی طرف دیکھنے بھی نہ دیتی تھی۔ وہ نظروں کی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ آج تک اشفاق کو لے کر اس کے ذہن میں صرف اور صرف اس لڑکی سے محبت کا احساس جاگا تھا۔ وہ اب بھی اسے دیکھتے نظریں موڑ گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد خون دینے کا عمل ختم ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے آتے اس کے ہاتھ میں لگی PVC ٹیوب کو نکالا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹر اسے وہاں سے جانے کی اجازت دے چکے تھے۔ ایک نظر اشفاق رزاق کے چہرے پر ڈالتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ باہر رزاق حسین اور انجم بیگم بے صبری سے اسی کے انتظار میں موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹا کیسی ہے اشفاق؟ رزاق حسین نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے چاچو، اس نے تحمل سے جواب دیا تھا۔ اس کے چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ اشفاق رزاق واقعی ٹھیک ہے۔ رازق حسین نے اس کے ہاتھ کے پشت پر موجود پٹی کو دیکھا تھا جو ٹیوب نکالنے کے بعد خون روکنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ انہیں شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ جی چاچو، بالکل ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہوگا؟ اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تھی تاکہ کسی کو عجیب محسوس نہ ہو۔ وہ جانتا تھا سامنے کھڑے شخص کی کیفیت۔ سوری بیٹا، ہر بار تمہیں تکلیف دیتے ہیں، لیکن وہ بھی میری بچی ہے، اولاد کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ وہ نظریں جھکا گئے تھے۔ اشفاق آپ کی بیٹی ضرور ہے چاچو، لیکن ہم سب سے بھی کوئی نہ کوئی
رشتہ ہے اس کا، ظاہر ہے ہمارا بھی فرض ہے آپ پریشان نہ ہوا کریں اور عشفا کے معاملے میں ہمیں اجنبی نہیں سمجھا کریں۔ وہ نرمی سے ان کا کندھا تھپتھپاتے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مغرب کی نماز کا مختصر وقت بچا تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نمازوں کا پابند تھا۔ عصر کی نماز اس کی عشفا کو خون دینے میں ختم ہو گئی تھی۔ جبکہ وہ مشغول نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ شخص مکمل احسان تھا ان کی زندگیوں پر۔ ہسپتال کے مخصوص کمرے نماز کے کمرے میں وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ سجدے سے سر اٹھاتے اس نے اتحیات پڑھی تھی، سلام کے لیے سر پھیرتے اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے عشفا رزاق دعا میں یاد آئی تھی۔ وہ دریافت داور کی ہر نماز کے بعد مانگی گئی پہلی اور آخری دعا تھی۔ اگر وہ دعا میں کچھ مانگتا تھا تو عشفا کی زندگی اور صحت تھی، اور اگر اپنے لیے کچھ مانگتا تھا تو وہ عشفا رزاق تھی۔ اب بھی خدا کا شکر ادا کرتے اس نے عشفا کی لمبی زندگی اور صحت کی دعا مانگی تھی۔ اس کا اپنے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ مانگتے وہ مصلی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور واپس عشفا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اگلی صبح عشفا رزاق کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ عشفا سے اب تک اس کی کوئی بات نہ ہوئی تھی، وہ ٹھیک تھی، اسے دیکھتے ہی تسلی دل کو کافی تھی۔ آج شام میں دریافت داور کا اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، فیکٹری میں جوتوں میں استعمال ہونے والے کیمیکل کی ڈیلنگ کے لیے، لیکن جانے سے پہلے وہ اسے مل کر اسے بتانے کا ارادہ ضرور رکھتا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کہیں گیا ہو اور وہ بھی عشفا رزاق کو بتائے بغیر، اور نہ کبھی ایسا ہونا تھا۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی فکر اور پریشانی دینے کا قائل نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، جب اپنا بیگ بیڈ پر رکھ کے پیکنگ کرنے میں مصروف تھا، جب اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، اسے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا جہاں وہ پری پیکر کھڑی تھی۔ گلابی رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں بلبوس سفید رکھ کر دوپٹہ جس پر گلابی کڑھائی کا کام تھا کندھوں پر اچھی طرح سے پھیلائے ہوئے تھی۔ بال پیچھے چھوٹے اور مفید تھے جن میں سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ چہرہ تھوڑا بیمار اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں میں بھی ہلکی گلابی چھائی تھی، لیکن وہ اب بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آج وہ اندر اسے نرمی سے اجازت دی تھی اور واپس اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ جب وہ اندر اس کے پاس اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ میں کروا دوں آپ کی پیکنگ؟ عشفا رزاق نے آفر دی تھی جسے وہ دفعے میں سر ہلاتے رد کر گیا تھا۔ تم بیٹھ جاؤ، تم ٹھیک نہیں ہو، میں خود کر لوں گا۔ میں ٹھیک ہوں، اتنی بیمار نہیں ہوں کہ کپڑے تک ایک بیگ میں نہ رکھ سکوں۔ اسے برا لگا تھا اور دریافت داور نے رکتے اسے دیکھا تھا اور پھر الماری سے دور ہوا تھا۔ مطلب اسے اجازت تھی کہ وہ اس کی پیکنگ میں مدد کر سکتی ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی تھی اور ہینگر میں لگے پریس ہوئے کرتے اور شرٹ کو نکال کر تہہ کرتے بیگ میں رکھنے لگی تھی۔ اسلام آباد میں ٹھنڈ زیادہ ہے، ایک تو جیکٹ اور شال بھی رکھنی ہے۔ الماری کا دوسرا دروازہ کھولتے اس نے کچھ لیدر جیکٹ اور شال نکال کر رکھی تھی۔ تمہارے خیال سے کون سی جیکٹ لے کر جانا چاہیے مجھے؟ اس کے مخاطب کرنے پر وہ ہاتھ رو کر بیڈ پر رکھی جیکٹ کو دیکھنے لگی تھی۔ ان میں ایک پینٹاگونیا کی لیدر کی کیمل کلر کی جیکٹ بھی موجود تھی جو بےحد خوبصورت تھی، اور ایک سیاہ جیکٹ بھی تھی۔ یہ دونوں لے جائیں۔ اس نے دونوں جیکٹ کی طرف انگلی کی تھی۔ مجھے آپ کی یہ جیکٹ بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیاری ہے یہ۔ وہ اس کیمل کلر کی جیکٹ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور دریافت داور اس لڑکی کی آنکھوں میں اس جیکٹ کے لیے پسندیدگی اور وہ وہی کرنے والا تھا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ بے شک جیکٹ اس شخص کی بھی پسندیدہ تھی۔ تم اسے چاہو تو رکھ سکتی ہو، مجھے یہ جیکٹ بالکل بھی نہیں پسند، نہ ہی مجھ پر اچھی لگتی ہے۔ وہ خود کو اس جیکٹ سے ایسے بے نیاز ظاہر کر رہا تھا جیسے واقعی کبھی اس کی پسندیدہ نہ رہی ہو۔ جبکہ عشفا نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ آپ کو اتنی پیاری جیکٹ نہیں پسند جبکہ یہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ وہ حیرت میں گھر گئی تھی۔ اپنے لفظوں کا اندازہ نہیں ہوا تھا جبکہ دریافت داور کے ہونٹوں پر ایک نامحسوس مسکراہٹ آئی تھی۔ مطلب اس پر کیا جچتا ہے کیا نہیں، وہ اس چیز پر توجہ بھی دیتی تھی اور وہ اسے یہ محسوس کروا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ جب مجھے اچھی ہی نہیں لگتی تو کیا فائدہ ہے اس کا ڈیزائن بھی کچھ خاص نہیں پسند۔ تم اسے رکھ لو ورنہ یہ بیکار ہی الماری میں پڑی رہے گی۔ وہ جھک کر اب اس سیاہ جیکٹ اور شال کو بیگ میں رکھ رہا تھا۔ عشفا رزاق نے ایک نظر شخص کو دیکھا تھا اور پھر جیکٹ کو،
اور جیکٹ اٹھاتے اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ کس قدر خوبصورت اور ملائم جیکٹ تھی وہ۔ آپ کو ہمیشہ وہ چیز ناپسند رہی ہے جو مجھے پسند ہوتی ہے۔ وہ اس جیکٹ کو دیکھتے خفگی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ وہ یقیناً شکوہ کر رہی تھی اور دریافت داور کے ذہن پر وہ ہر بار ابھری تھی جب وہ اس کے سامنے اس کی پسند کی جانے والی چیزوں کو ہمیشہ ناپسند کہہ دیتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ اس کی محبت تھی اس کے لیے۔ وہ ہر بار اپنی پسند سے بھی پسندیدہ چیزوں کو صرف اس لیے ناپسند کہہ دیتا تھا تاکہ وہ چیز اس لڑکی کو حاصل ہو جائے جس کی وہ پسند ہے۔ وہ لڑکی ہر صف میں اس کے لیے اول تھی۔ اب ہر ایک کی پسند تو ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے تمہاری اپنی پسند ہے اور میری اپنی۔ ویسے تم میری پیکنگ تو کروانے نہیں آئی تھی، کس لیے آئی تھی؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ جیکٹ کو چھوڑ اسے دیکھ رہی تھی۔ نظر اس کے ہاتھ کی پشت کی طرف گئی جہاں بالکل ویسی ہی بینڈیج لگی تھی جیسی اس کے ہاتھ کی پشت پر لگی تھی۔ مما نے بتایا کہ اس بار بھی مجھے خون آپ نے دیا ہے۔ وہ ہچکچائی تھی۔ تو یہ نئی بات تو نہیں، اور اب یہ مت کہنا کہ تم شکریہ کہنے آئی تھی۔ وہ تھوڑا حیرت میں ڈوبا تھا کیونکہ آج تک تو کبھی نہیں کہا تھا اس نے شکریہ، اور نہ وہ اس سے یہ لفظ سننا چاہتا تھا کہ وہ شکریہ ادا کر کے اسے غیر کرے۔ عشوہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اس چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ میں بس آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ اگلی مرتبہ آپ مجھ پر خود کو ترجیح دینا۔ آپ کو 3 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے خون دیے اور آپ نے پھر مجھے اتنا سارا خون دے دیا۔ آپ کو کچھ ہو جائے کسی سے برداشت نہ ہوگا۔ وہ نیچے دیکھتے لب کاٹ گئی تھی۔ وہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ اسے خود کی جان اس طرح خطرے میں ڈالتے ہوئے دیکھ سکتی ہے۔ 2 ماہ تو ہو گئے تھے، اور ایک ہیلتھی انسان 2 ماہ بعد بھی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ تم اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا کرو اور فکر کیا کرو۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے تو 2 اور بیٹے بھی ہیں اس حویلی میں، جبکہ بیٹی صرف ایک ہے اور وہ زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں دوسری عشوہ تو کبھی نہیں ملے گی، اور آپ کی جگہ بھی کوئی دوسرا کبھی پر نہیں کر سکتا۔ آپ بھی ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ اس حویلی کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں آپ۔ وہ فوری بولی تھی جبکہ وہ اس بار بھی کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے کتنے زیادہ اہم ہیں، اور وہ اپنی جان تو گنوا سکتی ہے لیکن اس شخص کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جبکہ اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھتے وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آیا تھا۔ کچھ نہیں ہو رہا مجھے عشوہ، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ میں ٹھیک ہوں۔ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے کبھی کسی کو کچھ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے اللہ نے تمہارے حصے کا خون میرے اندر ہی رکھا ہے، تبھی تو سب سے زیادہ بنتا ہے میرا خون۔ اور دیکھو پورے خاندان میں صرف ہم دونوں کا بلڈ گروپ ہی میچ کرتا ہے اور کسی کا بھی یہ بلڈ نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اوپر والے نے واقعی مجھے وسیلہ بنایا ہے تمہارے لیے، جس کے لیے میں واقعی اوپر والے کا شکر گزار ہوں۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ مطلب میں آپ کا جتنا بھی خون پی جاؤں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ میرا نصیب ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی، اور وہ سر جھکا کر ہنس پڑا تھا، پھر دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں تم میرا سارا خون بھی پی جاؤ تو بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھی مسکرائی تھی، اور پھر نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا تھا۔ اپنا ہاتھ آگے کریں؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ کیوں؟ کریں نا پلیز۔ دریافت داور نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ یہ نہیں، وہ والا۔ اس نے بینڈیج لگے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دریافت داور نے وہی ہاتھ آگے کیا تھا۔ میں اپنا فون نہیں لائی، آپ کا فون ملے گا؟ دریافت داور کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اس نے فون نکال کر اسے پکڑایا تھا۔ اس کا پاس ورڈ؟ دریافت داور کی طرف دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ میری سب سے پسندیدہ انسان کا نام، وہ پرسکون انداز سے بولا تھا، اور وہ سوچ میں پڑی تھی۔ کون ہے آپ کا پسندیدہ انسان؟ اس نے ایک بار پھر دریافت داور کو دیکھتے سوال کیا تھا، اور اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے فون واپس لیا تھا اور فنگر پرنٹ سے کھولتے اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ایک دن جان جاؤ گے تم یہ بھی، لیکن ابھی نہیں سمجھ سکو گی۔ اس کے لہجے کی گہرائی عشوہ کو کشمکش میں دھکیل گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے میں مجبور ہوئی تھی آخر کون ہے اس کا پسندیدہ انسان، لیکن پھر سر جھٹکتے اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔ آپ کے پاس تو اسنیپ چیٹ ہی نہیں ہے۔ فون میں اسنیپ چیٹ نام کا کوئی ایپ نہ ملنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ ڈاؤن لوڈ کر لو، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی اس ایپ کی۔ عشوہ رزاق نے فوراً پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اور ایک بار پھر دریافت داور نے اپنا وہی ہاتھ آگے کیا تھا۔ اس کے برابر میں فاصلے پر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے اسنیپ چیٹ سے اسنیپ بناتے اپنے نمبر پر سینڈ کی تھی۔ آپ جب بھی بلڈ ڈونیٹ کریں گے ہم اسنیپ بنایا کریں گے۔ وہ فون میں مصروف کہہ رہی تھی، اس کی بچکانہ حرکت پر وہ نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ مطلب تم مستقبل میں میرا خون پینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ظاہر ہے، ابھی تو آپ نے کہا میرے حصے کا خون آپ میں رکھا گیا ہے، اپنا حصہ تو لوں گی ہی آپ سے۔ وہ لاپرواہی سے بولی تھی اور مسکرایا تھا۔ بالکل تم لے سکتی ہو، تمہارے حصے میں بندہ بھی رکھا گیا ہے، بس اسے بھی قبول کر لینا۔ وہ بے حد دھیمی آواز میں بولا تھا۔ 3 ماہ سے سب روٹین پر تھا۔ دریافت داور کے گھر کی تعمیر بھی عروج پر جا رہی تھی۔ شہر کا ڈپلومہ مکمل ہو چکا تھا۔
حارث پڑھنے کے ساتھ انٹرنشپ بھی کر رہا تھا۔ اشفاء رزاق کی بھی نئی کلاسیں شروع ہو چکی تھیں۔ آج اس گھر کی تعمیر دیکھنے زریاب داور دونوں باپ بیٹے ایک طرف کھڑے گھر کو دیکھ رہے تھے جو بھی زیر تعمیر تھا، جو پرانی حویلی اور محل نما طرز پر نہیں بلکہ جدید دور کے مطابق بن رہا تھا، جس میں سہولیات حد سے بڑھ کر رکھی گئی تھیں۔ گھر تو بہت پیارا بنا رہے پر خدا کیا پوچھ سکتا ہوں اس کی ضرورت کیا پڑی تمہیں اتنی بڑی حویلی کے ہوتے ہوئے، یا ہم سمجھے ہماری پرانی حویلی میں رہنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں بابا، ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ گاؤں سے دور نہیں پڑتا، گاؤں میں ہی رہ جاتا ہے، اور دوسرا شہر کے قریب ہے، لفٹ لگنے کا وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جب عمر کے آخری حصے میں میرے چاروں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو انہیں یہاں لے آؤں گا۔ فی الحال تو میں شادی کے بعد یہاں شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بولا تھا، ایک پل کے لیے اس کا آخری کہا جملہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکے تھے۔ کیا مطلب تم عنقریب شادی کا ارادہ رکھتے ہو؟ کس سے؟ حیرت ہے تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ کون ہے بتاؤ، ہم ابھی اس کے گھر رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ ابھی نہیں بابا، ابھی دیر ہے، جب صحیح وقت ہوگا تب میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ اس کی بے صبری پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ویسے برا لگا مجھے، ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم ابھی سے علیحدگی کی تیاری میں لگے ہو۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولے تھے۔ ظاہر ہے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہا ہوں، شادی کروں گا تو اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ خیر آپ کے گھر میں 2 بیٹیاں اور آ جائیں گی، حارث اور شہیر کی بیویاں، آپ کو کہاں کمی محسوس ہوگی میری؟ لیکن تمہاری کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکے گا۔ اگر تمہارے جیسا بھی کوئی آ جائے وہ پھر بھی تم نہیں بن سکتا۔ نہ جانے کیوں ان کے لہجے میں اداسی کھلی تھی۔ ارے بابا، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا گھر صرف 2 لوگوں کے رہنے کے لیے تو نہیں بنوا رہا، بھلا ماں باپ کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ مذاق کر رہا تھا، جانتا ہوں ہمارا بیٹا کبھی ہمیں نہیں چھوڑ سکتا۔ حسین حویلی میں شام کے وقت رونق لگی تھی۔ اس وقت وہ تینوں بہن بھائی اکٹھے ہوتے تھے۔ 7 دن باہر رہنے کے بعد اس وقت ان کی واپسی ہوتی تھی اور وہ تینوں کچن میں یا تو کسی بحث میں چھڑے ہوتے یا لڑنے یا پھر کھانے کو لے کر انجم و شاہدہ بیگم کے سر ہوتے۔ اب بھی وہ لڑتے جھگڑتے کچن میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے میں مصروف تھے، کیونکہ رات کو کھانے کو دیر تھی۔ فریج کھول کر ٹٹولتے سامنے کانچ کے پیالے میں رکھی رس ملائی کو دیکھتے اشفاء رزاق کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس کی پسندیدہ تھی یہ۔ صبح انجم بیگم نے بنائی تھی، سب اپنے حصے کی کھا کر چلے گئے تھے تو یہ مطلب بجی پڑی تھی۔ اس نے فوری اس پیالے کو نکالا تھا، اس سے پہلے حارث شہیر کی نظر پڑتی اسے ختم کرنا تھا۔ چمچ اٹھا کر کھانے لگی تھی کہ انجم بیگم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اشفاء، فوری فریج میں رکھو اسے، وہ ڈانٹ کے بولی تھی، اور اشفاء نے پھیکے چپڑتے چہرے کے ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ مجھے بھوک لگی ہے مما، یہ زریاب کا حصہ پڑا ہے، تم سب اپنا صبح کھا کر چلے گئے تھے، اس کا واپس رکھ دو۔ لیکن وہ تو 2 دن سے گھر نہیں آئے، کیا پتہ وہ آج آئیں گی بھی یا نہیں، یہ تو ضائع چلی جائے گی۔ اسی لمحے ہاتھ میں رس ملائی دیکھتے وہ دونوں بھی اس کے قریب آ چکے تھے، لیکن ماں کے لفظوں پر وہ سکون میں آئے تھے۔ وہ آج گھر آئے گا، بلکہ آنے والا ہے، رکھ دو واپس۔ وہ واپس کھانا بنانے میں مصروف ہوئی تھی۔ اشفاء رزاق نے فوری اس پیالے کو واپس رکھا تھا۔ رس ملائی کھونے کا غم اس کے گھر آنے کا سن کر خوشی کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ تینوں بہن بھائی اب خاموشی سے ٹیبل کرسیوں پر جا بیٹھے تھے، یقیناً اب کھانا بننے کا انتظار کرنا تھا۔ ویسے مما اتنا سارا کھانا کیوں بنا رہی ہیں؟ حارث نے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ مہمان آ رہے ہیں، آج تمہاری پھپھو فیملی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کا انویٹیشن دینے آ رہی ہیں، انہوں نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا تھا، جس پر اشفاء رزاق کے چہرے کے رنگ اڑے تھے جو حارث اور شہیر نے محسوس کیے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ کیوں تھا۔ انہیں بھی سخت ناپسند تھا رشتہ داروں کا آنا، خاص کر ان کے ابو کی ایک کزن جو رشتے میں ان کی پھپھو لگتی تھی۔ ان کے خاندان کے جتنے رشتہ دار آتے تھے وہ اشفاء کو اپنی طنز کی زبان چلانا نہ بھولتے تھے، جس وجہ سے وہ سب سے ملنے ان کے سامنے جانے سے بھی گھبراتی تھی۔ ویسے رس ملائی کھونے کا غم ان رشتہ داروں کے آنے سے بڑا نہیں ہے نا ایشو؟ وہ راسائی سے ہلکی آواز میں بولا تھا۔ جی نہیں، مجھے رس ملائی کھونے کا کوئی غم نہیں، میں ویسے بھی اپنا حصہ صبح کھا چکی تھی۔ اسے واقعی کوئی غم نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب تم زریاب بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رس ملائی کھاتا دیکھو گی لیکن تمہیں نصیب نہیں ہوگی تو برا تو لگے گا۔ حارث نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ میں نے کہا مجھے برا نہیں لگے گا، مجھے پسند ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں میں اسے دوسروں کو کھاتا دیکھ کر غم کروں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بلکہ ایک منٹ، مجھے یہ پسند ہے، ایک دم سے اس کے دماغ میں کچھ آیا تھا۔ وہ یہ نہیں کھائیں گے، وہ پورے یقین و اطمینان سے بولی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کا یقین انہیں کھٹکا تھا۔ بس یقین ہے تو ہے، وہ نہیں کھائیں گے، میں لکھ کر دے سکتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، اسے یقین تھا اگر یہ اسے پسند ہے تو زریاب داور کو بالکل بھی پسند نہیں ہوگی، اور اگر تم غلط ثابت ہوئی تو شرط لگاتے ہیں، اگر تم دونوں ہارے تو تم دونوں مجھے 5,000 ہزار دو گے، اگر میں ہار گئی تو میں پیسے نہیں لوں گی تم دونوں سے۔ وہ ہوشیاری سے بولی تھی اور اس کی چالاکی پر ان دونوں نے اسے گھورا تھا۔ تم ہار گئی تو ویسے بھی نہیں ملیں گے تمہیں پیسے، تم کتنے پیسے دو گی اگر ہار گئی تو یہ بتاؤ؟ حارث فوری بولا تھا۔
اب چھوٹی بہن سے پیسے لیتے تم دونوں کو شرم نہیں آئے گی؟ تم دونوں تو کماتے بھی ہو، میں تو صرف پڑھ رہی ہوں۔ وہ معصوم چہرہ بنائے بولی تھی۔ نہیں، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ تم کماتی نہیں ہو، لیکن جتنے پیسے تمہیں بابا، ماما اور زریاب بھائی سے ایک ماہ میں مل جاتے ہیں، اتنی تو ہماری 2 ماہ کی سیلری بھی نہیں ہے۔ تم ہم دونوں سے زیادہ امیر ہو۔ چلو شاباش، اب بتاؤ کتنے پیسے دو گی اگر ہار گئی تو؟ ہونٹ بھیجے اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا، کیسے بھائی تھے وہ دونوں، کتنے برے بھائی ہو تم دونوں، چھوٹی بہن کے پیسوں پر نظر رکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مظلوم شکل بناتے اس نے آخری بار ان دونوں کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، ہمیں چھپ کر بھی نہیں گزری، زیادہ مظلوم نہیں بنو، چلو بتاؤ۔ اوکے، میں پیسے نہیں دوں گی، آئس کریم کھلاؤں گی بس۔ آخر اس نے ہار مانی تھی اور انہوں نے اپنی اس چھوٹی چالاک بہن کو دیکھا تھا۔ اس میں بھی تم نے اپنا فائدہ دیکھا ہے، رس ملائی نہیں ملی تو کم از کم ہم تمہیں شہر تو لے جائیں گے آئس کریم کھلانے۔ ان دونوں نے سر جھٹکا تھا اور وہ فخر سے مسکرائی تھی۔ ویسے ایشو، تمہاری اطلاع کے لیے ایسے زریاب بھائی کو مما کے ہاتھ کی رس ملائی بہت پسند ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے انہیں بہت شوق سے کھاتے دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے 2 مرتبہ لے کر کھائی تھی۔ ہونٹوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے وہ ایشور رزاق کو دیکھتے بولا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی آئی تھی۔ اب وہ صدمے اور پریشانی کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں زریاب داور کچن میں داخل ہوا تھا۔ کچن میں سب کی موجودگی دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ اتفاق تھا یا محبت، اس کی نظر سب سے پہلے ایشور رزاق پر ہی پڑی تھی، لیکن پھر نظریں موڑتے سب کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سب کو سلام کیا تھا اور سب نے جواب دیا تھا۔ آ گیا میرا بچہ؟ شاہدہ بیگم نے مڑتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ انجم بیگم سے ملا تھا۔ کہاں غائب رہتے ہو اتنے دن؟ حالت دیکھو اپنے، کتنے کمزور ہو گئے ہو، وہ اسے دیکھتی بولی تھی اور حارث شہید نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ باڈی بلڈنگ والی فٹ باڈی انہیں کمزور لگ رہی تھی۔ خیر، ماؤں کو وہ باڈی کمزور ہی لگتی ہے۔ ٹھیک ہوں میں چچی، کھانے میں کیا ہے؟ بھوک لگی ہوگی میرے بچے کو، بیٹھ جاؤ بس کھانا بننے والا ہے، تھوڑی دیر ہے۔ جی چچی۔ وہ پھر سے پانی کی بوتل نکالتے وہ بھی حارث شہید کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ حارث بھائی کو رس ملائی اٹھا دو، انجم نے حارث کو کہا تھا، اور یہی لمحہ تھا ان تینوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی تھی۔ بیٹا تمہاری رس ملائی رکھی تھی، تب تک وہ کھا لو، پھر کھانا بنتا ہے، وہ زریاب کو دیکھتے کہہ رہی تھی اور اسے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ابھی دیتا ہوں مما، مسکراہٹ دبا کر ایشور رزاق کو دیکھ کر کہتے وہ اٹھا تھا اور فریج سے رس ملائی اٹھا کر چمچ کے ساتھ ٹیبل پر لا رکھی تھی، جسے زریاب نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اسے بھوک واقعی لگی تھی اور سامنے اس کی پسندیدہ رس ملائی۔ حارث اور شہیر ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے ایشور رزاق کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ پریشان سی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ زریاب نے ان تینوں کی غیر معمولی خاموشی پر انہیں دیکھا تھا۔ ایشور رزاق کی نظریں زریاب داور کی نظروں سے ملی تھی، وہ ان آنکھوں میں شکوہ پڑھ سکتا تھا۔ ایک دم ہی احساس ہوا تھا کہ ایشور کی پسندیدہ تھی اور وہ اس کے سامنے ہی کھا رہا تھا بغیر اسے دیے۔ جلدی کھانا تیار کریں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ کھانے کا دل نہیں ہے میرا چچی، پیالے کو خود سے دور دھکیلتے وہ انجم بیگم سے بولا تھا، جبکہ مسکراہٹ حاصل اور شہیر کے ہونٹوں سے غائب ہوئی تھی۔ بیٹا یہ کھا لو، تب تک کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ نہیں چچی، بھوک مر جائے گی، ویسے میرا میٹھا کھانے کا دل نہیں۔ حد ہے تمہاری بھی، کچھ نہ کھایا کرو تم۔ ایشور تم کھا لو۔ اور ایشور کے چہرے کی خوشی واپس لوٹی تھی، لیکن ان دونوں کی غائب ہوئی تھی۔ بھائی کھا کر تو دیکھیں، بہت اچھی بنی ہوئی ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ حارث نے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میرا کھانے کا دل نہیں تو میں کوئی مسئلہ ہے میرے نہ کھانے سے؟ وہ اداس سا چہرہ پھیر گیا تھا، جبکہ ایشور رزاق نے آنکھوں میں چمک لی اس رس ملائی کی پیالے کو اپنی طرف کھینچا تھا اور کھانے لگی تھی۔ کیا ہوتا بھائی اگر آپ کھا لیتے تو ہمارے پیسے بچ جاتے، شہیر نے غمزدہ آواز میں کہتے اپنا والیٹ نکالا تھا، اور حارث نے بھی 5,000 کے نوٹ نکالتے دونوں نے ایشور کے سامنے رکھے تھے، جنہیں وہ اٹھا گئی تھی، جبکہ زریاب داور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے کھا لینے سے پیسے کیسے بچ جاتے تم لوگوں کے؟ اس کے سوال پر ایشور گھبرائی تھی۔ کتنا برا تھا اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس نے زریاب داور پر شرط لگائی تھی۔ یہ دونوں پاگل ہیں، کچھ بھی بول رہے ہیں۔ پیسے اور رس ملائی کی پیالی اٹھاتے اس نے وہاں سے غائب ہونے میں عافیت جانی تھی۔ حقیقت معلوم ہونے کے بعد اس کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد زریاب نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ہم لوگوں نے شرط لگائی تھی، ایشو نے کہا تھا آپ نہیں کھائیں گے اور ہم نے کہا تھا آپ کھائیں گے، لیکن آپ نے نہیں کھائی تو وہ جیت گئی۔ ہمارے پیسے چلے گئے۔ وہ ابھی تک غم میں تھا اور زریاب داور نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ حد ہے، یہ بھی کوئی بات ہے شرط لگانے کی؟ اور چھوٹی بہن ہے تم لوگوں کی، تم دونوں کو خود چلنی چاہیے اسے پیسوں پر تم دونوں کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ پیسوں پر نہیں، ہمیں ہارنے کا غم بھی ہے بھائی۔ ان دونوں کی شکل دیکھتے اور نفی میں سر جھٹکتے اوپر کی طرف چل پڑا تھا۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھر سکتے تھے۔ رات کے وقت گھر میں مہمان موجود تھے۔ ان کی پھپھو اپنے شوہر کے ہمراہ اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ لے کر آئی تھیں۔
हॉल में सभी लोग जमा थे, बातचीत में मसरूफ़ थे सिवाय ईश्वर रज़ाक के, और इत्तफ़ाक़न ज़रियाब दावर भी आज वहाँ मौजूद था, वरना वो कभी ऐसे मौक़ों का हिस्सा नहीं बना था। कुछ ही वक्त में वो इनकी बेतुकी ख़ानदानी बातों से बेज़ार होते पानी पीने की ग़र्ज़ से किचन की तरफ बढ़ गया था, लेकिन वहाँ अशफ़ाक़ को लग चबाते परेशान सा बैठा देख वो हैरत में डूबा था। यहाँ क्या कर रहे हो अशफ़ा? उसकी आवाज़ पर उसने चौंक कर ज़रियाब दावर को देखा था, जो फ्रिज से पानी उठाते पी रहा था। कुछ नहीं, इतनी परेशान क्यों हो? वो मम्मा ने कहा है बाहर आकर उन सबको सलाम करो। नहीं गई तो वो डांटेंगी कि तुमने मेहमानों को आकर सलाम क्यों नहीं किया। ये तो सही बात है, तुम्हें जाकर मेहमानों को सलाम करना चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है उनसे। वो उसे देखते अपना मसला समझाने की कोशिश कर रही थी। एक वही तो था जो उसकी हर बात मानता और सुनता था। आवाज़ में नमी घुली थी और वो उसके लिए परेशान हुआ था। पानी का गिलास रखकर वो उसके सामने वाली कुर्सी पर हाथ रखे उसके सामने आ खड़ा हुआ था। तुम्हें डर क्यों लगता है इनसे? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? उसके बड़े होने और मुहाफ़िज़ होने का एहसास ऊद कर आया था। हाँ, वो सब अजीब बातें करते हैं, अजीब नज़रों से देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। रो नहीं, मुझे बताओ किन नज़रों से? उससे अब गुस्सा आने लगा था। कुर्सी पर गिरफ्त मजबूत हो रही थी। कोई उससे पीठ पीछे इस कदर खौफज़दा कर गया है, उसे अंदाज़ा नहीं था। वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई अजीब से गैर मामूली मखलूक हूँ। वो तरस भरी निगाहों से देखते हैं। बोलने से पहले एक बार नहीं सोचते कि मुझे बुरा लगेगा, और कोई इन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सच कह रहे होते हैं, लेकिन इनको हक तो नहीं मेरे बारे में ऐसा कहने का। आंखों से गिरने वाले आंसू उसने फौरी साफ़ किए थे और ज़रियाब दावर ने गहरा सांस लिया था। सर पर दुपट्टा लो और उठो, जाकर सबको सलाम करके आओ। वो संजीदगी से बोला था। ईश्वर रज़ाक ने खपकी भरी नज़रों से उसे देखा था। क्या इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था? डरो नहीं, मैं हूँ, मेरे होते कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। जो कहेगा मैं देख लूँगा। उठो शाबाश, उसने नरमी भरी आवाज़ में कहा था, और वो उस पर ख़ुद से ज़्यादा भरोसा रखती थी। खड़े होते उसने अपने आसमानी रंग का दुपट्टा सर पर लिया था और बाहर की तरफ बढ़ गई थी। उसके पीछे ही ज़रियाब दावर भी आया था। जहाँ उन दोनों को साथ किचन से बाहर आता देख उनकी फुप्पो का खून जला था, वहीं अंजुम और शारदा बेगम ने शुक्र पड़ा था ईश्वर रज़ाक को यहाँ आता देख, वरना पिछली बार उसके मेहमानों को आकर ना मिलने पर उन्हें कई तरह की बातें सुननी पड़ी थीं कि उन्होंने बेटी को सर चढ़ा रखा है, उसे तमीज़ नहीं सिखाई, वगैरह वगैरह। उसने सर झुकाते पहले फूफा को सलाम किया था और फिर फूफा को। जीती रहो बेटा, शुक्र है तुमने शक्ल तो दिखाई, वरना हमें तो लगा था तुमने कमरे से बाहर ही नहीं निकलना। उसके सर पर हाथ रखते उन्होंने पहला तंज का तीर मारा था, जबकि ज़रियाब दावर लब बेंच अपनी जगह पर बैठा उन्हें देख रहा था। वो खामोशी से पीछे होते अंजुम बेगम के साथ बैठ गई थी। जानती थी अभी बहुत कुछ सुनना है। वैसे अब आप लोग शादी कब कर रहे हैं अपने बच्चों की? इतना अरसा हुआ, अब तो इस हवेली में कोई खुशी आनी चाहिए। वो शाहिदा बेगम की तरफ देखते बोली थी। इशारा उनका साफ साफ ज़रियाब दावर की तरफ था। बस अब करेंगे, ज़रियाब का इरादा भी है, लड़की ढूंढ रहे हैं, जल्द मिल जाएगी। शाहिदा बेगम ने मामला ख़त्म करना चाहा था, लेकिन पप्पो को मौका मिल गया था। जबकि इश्फ़ाक़ की धड़कनें मद्धम हुई थी। ज़रियाब दावर की शादी, ज़ाहिर है इस शख्स ने शादी तो करनी ही थी, उसने अपने दिल को तसल्ली दी थी।